بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا میں بت پرستی کا آغاز کب اور کیسے ہوا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اس حوالے سے بہت ہی اہم معلومات دینے والے ہیں۔ تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو اسلامی معلومات کے حوالے سے آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔ تو چلیں ناظرین، شروع کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ 5 نیک پرہیزگار اور متقی لوگ تھے جن کو اولیاء اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ وہ ان میں سے ایک حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام تھے اور باقی 4 ان کے بیٹے تھے، لیکن بعض نے لکھا ہے کہ نہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نہیں بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں سے یا آپ کے زمانے کے 5 نیک لوگ تھے۔ یکے بعد دیگرے جب وہ 5 لوگ دنیا سے چلے گئے تو ان کے محبین، ان کے متعلقین، ان کے چاہنے والے ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے، ان کو یاد کرتے، ان کے لیے دعا کرتے اور ان کی محبت میں آنسو بہاتے۔ اسی طرح ایک مرتبہ وہ بیٹھے ہوئے ان کی یاد کر رہے تھے، ان کی محبت میں آنسو بہا رہے تھے کہ شیطان انسانی شکل میں آیا اور آ کر کہنے لگا، لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پریشان ہو اور آنسو بھی بہا رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم اپنے 5 اولیاء اللہ کو یاد کرتے ہوئے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ان کی محبت میں آنسو بہا رہے ہیں۔ اس نے کہا، اگر میں تمہیں کوئی ایسی ترکیب بتاؤں کہ جب تمہیں اپنے ان دوستوں کی، ان نیک لوگوں کی یاد آئے، تم ان کے لیے دعا تو کرو، ان کی محبت میں آنسو بھی بہاؤ، لیکن تمہارا غم ہلکا ہو جائے، تمہاری پریشانی کم ہو جائے۔ انہوں نے کہا، بتائیے۔ تو شیطان نے کہا کہ اگر میں تم کو ان 5 لوگوں کی تصویریں بنا دوں، ان کے اسکیچ بنا دوں، تو جب بھی تمہیں ان کی یاد آئے تم ان کے لیے دعا کرو تو ساتھ ان کی تصویروں کو دیکھو گے تو تمہارا غم ہلکا ہو جائے گا، تمہاری پریشانی کم ہو جائے گی اور تمہیں سکون ملے گا۔ وہ اس بات پر راضی ہو گئے۔ شیطان نے ان کو 5 تصویریں بنا دی، 5 اسکیچ بنا دیے۔ اب وہ لوگ جس چوراہے پر بیٹھتے تھے، باتیں کرتے، ان کے لیے دعا کرتے، انہوں نے اس چوراہے پر وہ 5 تصویریں لگا دیں۔ وقت گزرتا گیا، وہ لوگ ان کے سامنے آ کر بیٹھتے، ان کے لیے دعا کرتے اور ان کو یاد کرتے۔ جب ان کی تصویروں کو دیکھتے تو ان کا غم ہلکا ہو جاتا۔ یہ نسل گزر گئی۔ جب اس سے اگلی نسل آئی، وہ بھی اسی طرح اس چوراہے پر آتے، لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہوا کہ جب وہ چوراہے پر آتے وہ ان تصویروں کو صاف کرتے، ان کے اوپر پھولوں کے ہاتھ ڈالتے، ان کے لیے دعا کرتے اور ان کی محبت میں بیٹھ کر آنسو بہاتے۔ جب یہ دوسری نسل بھی گزر گئی، تیسری نسل آئی، تو جب اسی طرح وہ بھی ان کی تصویروں کے سامنے بیٹھنے لگی تو ایک دن شیطان آیا اور آ کر کہنے لگا، لوگوں جانتے ہو یہ 5 تصویریں کن کی ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم تو نہیں جانتے۔ اس نے کہا، یہ 5 تمہارے معبود ہیں، یہ تمہارے خدا ہیں، تمہارے باپ اور دادا ان کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے اور ان سے دعائیں کرتے تھے، تم بھی ایسا ہی کیا کرو۔ وہ لوگ شیطان کے اس چکر میں آئے اور انہوں نے اسی طرح کرنا شروع کر دیا۔ تو شیطان نے انہیں کہا کہ یہ تصویریں اب بوسیدہ ہو رہی ہیں اور عن قریب یہ ضائع ہو جائیں گی، کیوں نہ ہو کہ میں تمہیں ان 5 تصویروں کے 5 مجسمے بنا دوں پتھر کے، نہ وہ ضائع ہوں گے، نہ وہ بوسیدہ ہوں گے اور نہ وہ خراب ہوں گے۔ شیطان نے ان کو 5 مجسمے بنا دیے۔ جب 5 مجسمے بن گئے، وہ جو تیسری نسل تھی وہ روزانہ ان مجسموں کے سامنے آتی، ان کی صفائی کرتے، ان کے اوپر پھولوں کے ہاتھ ڈالتے، ان کے سامنے بیٹھ کر ہاتھ پھیلاتے، ان سے دعائیں کرتے اور ان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو یہ ایک تاریخی معاملہ ہے کہ جو دنیا میں بت پرستی کا آغاز ہوا، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے سے آغاز ہوا اور پھر وہ آغاز چلتا گیا، وہ کام چلتا گیا اور آج تک دنیا میں بت پرستی ہو رہی ہے۔ حقیقت میں یہ 5 بت معبود نہیں تھے، لوگوں کے خدا نہیں تھے، بلکہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے کے اولیاء اللہ تھے، نیک لوگ تھے، لیکن شیطان نے ایک چال چلی اور لوگوں کو بہکایا۔ اس طرح دنیا میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔